اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا موضوع لے کر آئی ہوں، تابوت سکینہ کا۔ یہ مقدس تابوت جس سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں۔ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس کے اندر کون سی خاص چیزیں موجود تھیں؟ کیا مقدس تابوت سکینہ جس سے لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی تھیں؟ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے اندر کیا موجود تھا؟ اور اس وقت یہ کہاں پر موجود ہے اور اس کی کیا اہمیت تھی؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ لوگوں کو اس مقدس تابوت کے بارے میں علم نہیں ہے، جس کی خوبصورت معلومات اور حیرت انگیز حقائق آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آخری وقت تک آپ کے پاس ہی موجود رہا، پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک کر کے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ تابوت سکینہ کی اہم برکات کیا تھیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرایا کرتے تھے۔ اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی مشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو دعا کرنے کا وسیلہ بھی بنایا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہ کرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے اس پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بہت بے ادبی کی، اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان کفار نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت انہیں دوبارہ واپس مل گئی۔ اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ہے تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔ تابوت سکینہ میں کیا خاص چیزیں تھیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں
और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन सलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान इसी संदूक में मौजूद था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आएगा तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरके की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर तुम ईमान रखते हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि ताबूत सुकैना इस वक्त दुनिया में कहाँ पर मौजूद है। ताबूत सुकैना की मौजूदगी के हवाले से क़यास आराइयाँ की जाती हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाई और यहूदियों ने काफ़ी तहक़ीक़ की, लेकिन इसकी मौजूदगी पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके हैं। लेकिन जो सबसे मोतबर थ्योरी पेश की जाती है वो ये है कि इस वक्त ये ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो आज भी नहीं मिल सका, और यहूदी आज भी इसकी तलाश जारी रखे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ ताबूत सुकैना से मुतल्लिक ये हैरत अंगेज़ और मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।